زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہن تانوں بھی انتظار ہے، میں بھی ایسے انتظار وچ ہاں۔ اج ساڈے کول ماشاءاللہ بہت ہی مشہور عالم دین، خطیب لاجواب، مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پاسبان مسلک رضا، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء، انہوں نے پہلے تو گل ہے کہ شکریہ ادا کرنے ہیں، ساڑھے کو تشریف لے کے آئے، بہت ہی مشکورہ سی، اور جنہوں نے محفل پاک دا اہتمام کیتا، انتظام کیتا، وہ بھی مبارکباد میں مستحق نے۔ علماء کرام نے تشریف لے کے آئے نے، وہ بھی سارے ساڑھے معزز علماء کرام نے، انہوں نے بھی اس مشکورہ بلا تخیر و تمہید دعوت خطاب واسطے انتہائی ادب دینا گزارش کرنا وا۔ خطیب لاجواب، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب، وہ سانو اپنے پیارے بیان دے نال ساڑھے سب دے دلان مستفیض فرمان۔ سارے گج کے نعرہ لایا جے سرکار دے سارے غلاموں، منن والے ہو، محبت والے ہو، ذوق ویکھنا تو ڈا سارے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بھئی سارے نہیں بول رہے، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، جناب محترم حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سامعین محترم، سامعین گرامی، آپ کے اس علاقے میں مجھے آ کر نہایت ہی خوشی اور نہایت ہی شادمانی اور مسرت حاصل ہوئی۔ آپ نے اتنا شاندار پروگرام انعقاد کیا ہے، اور آپ حضرات جس محبت سے یہاں تشریف فرما ہیں، شہروں میں تو آدمی جاگتا رہتا ہے، گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور جس طرح آپ کے چمکتے ہوئے چہرے سامعین میں ہیں، سٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ جو غلامی ہے ہماری، اور حضور کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، یہ ایک مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے یہ محفل۔ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، لیکن یہ ہمارے مولانا صاحب انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہر صورت میں آنا ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کسی کو رسی سے باندھ کر لایا جائے تو وہ مجبور ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ میری کوئی حالت نہیں ہے تقریر کرنے کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ویل چیئر پر ہوں، لیکن مولانا نے کہا کہ نہیں، آپ اگر مرتے ہیں تو مر جائیں، مرنا تو آپ نے ایک دن ہے ہی ہے، تو اگر اس راستے میں آپ مر گئے تو بہتر ہوگا۔ میں نے کہا چلو جی آ جاتا ہوں، تو میں حاضر ہو گیا ہوں جناب آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ میں اس لیے جاتا ہوں ساتھیوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو دیکھنے کے لیے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ نہ رب العالمین اپنے حبیب کی تعریف کرانے میں ہمارا نعوذ باللہ محتاج ہے، اور اب محتاج کوئی نہیں، حضور منتظر کوئی نہیں کہ میری کوئی تعریف کرے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو سبحان اللہ، نور علی نور ہے۔ اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان وہ کہتا ہے کہ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی۔ اقبال کہتا ہے کہ عشق بادشاہ بھی ہوئے تے کھلی دلیل بھی ہوئے تے دوویں جہان عشق دے تھلے نے، اور لا زمانو دوش و فردا یزو۔ اقبال کہتا ہے لا زمان، دا زمانہ کوئی نہیں، لیکن ماضی تے مستقبل عشق نال ہی وابستہ ہے، اور لا مکانو زیر و بالا یزو۔ اقبال کہتا ہے لا مکان ہے، لیکن انسان عزت پاندا تے حضور نال محبت کر کے پاندا، جے ذلیل ہوندا تے حضور دا دامن چھوڑ کے ذلیل ہوندا۔ اے دنیا تسی نہیں سنے ہونا، میں گل کرن لگا بھائی گناہگار ہونا اور بات ہے، گناہگار ہونا تو اور گل ہے۔ میں جناب عرض کرا بھی پیسے نہیں دینے، بڑی مہربانی، تقریر میری پھر کوئی نہیں ہونی، پیسے پتہ ہے لالچ بیڑی بلا ہوندی، تے پیسے میری جیب وچ الحمدللہ ہیں۔ میں تہاڈی دعاواں تساں دیکھو نا، میں تساں معمولی کام کیتا ہے، یہ ہزاراں لاکھاں روپے تسی لا کے خرچ کیتے، معمولی باتاں نہیں۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، جی ہاں، سیاست کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، فرمایا میری سفارش تے ہے ہی وڈے گناہ والے واسطے۔ جدوں امام الانبیاء بازو شفاعت کھولن گے نا قیامت والے دن، تے ساڑھے جا گناہگار بھی نیکاں نال چلدے ہوئے نظر آن گے، وہ تو بات ہی اور ہے۔
انسان گناہگار رہے اس کے لیے معافی ہے، لیکن جب غدار بن جائے پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو پنجاب کا گورنر مرا ہے نا، یہ گناہگار بن کے رہتا، پاکستان کو ساری دنیا لوٹ رہی ہے، یہ بھی لوٹتا رہتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جتوں لبے کھا دیا۔ میں حقیقت بات کر رہا ہوں، اتنے نیک تو وہی ہے جنہوں لبی کوئی شے نہیں، ورنہ کسی نے چھڑیا تو کوئی نہیں، لیکن یہ رسول اللہ دے نالین پاک دے صدقے بنے آئے نے، قیامت تک برقرار رہنا ہے۔ جی یہ 14 لاکھ مسلمانوں نے خون دیتا ہے، 70,000 ساڑیاں دیاں ادھر پاکستان بنن لگیاں، ہندوستان وچ رہ گئیاں، بچیاں دیاں گردناں کٹ کے تے انہاں مال گڈی بھیجیا، قائد اعظم بھی ہل گیا جدوں گڈی دے دروازے کھولے ہوئے، کی پاکستان میں بنایا۔ اس واسطے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ پاکستان بن گیا تو وہ ساڑیاں جڑیاں دیاں سن 70,000 ہے، میں نہیں کہہ رہا، میجر امیر افضل نے کتاب لکھی پاکستان، وہ انہیں لکھیا، مطلب تسی کہو مولیاں میں گپ مار گیا، وہ جو نے لکھیا بھی 70,000 دیاں ساڑیاں ادھر رہ گئیاں، ہندو سکھاں کھس لیاں، کئیاں نے مسلماناں خود اپنی دیاں دے گردناں کٹیاں، وہ منتظر رہیاں کہ یار کوئی محمد بن قاسم آسی سانو چھڑا کے لے جائے گا، کوئی طارق بن زیاد آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی محمود غزنوی آئے گا، لیکن سانو میں اس موضوع نو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ یہ ویسے میں تھوڑے نال گل کرن لگا بھی پاکستان غدار نہ بندا، گناہگار اتنے سارے لٹی جا رہے ہیں، تے چوپ کر کے تم ہی گورنری کر تے اپنا لٹ کھا تے اپنی گورنری کر کے پاسے ہو۔ تو حضور دی عزت دے قانون نو کیوں چھیڑیا؟ تینوں پتہ نہیں کتنا نازک بارگاہ ہے، ادب گاہ ہے زیر آسماں آزارش نازک تر، اور نفس گم کردہ میں آیت جنید و با یزیدی جا، اتنے تے ساڑھے بزرگاں نے سانس بھی اچھی نہیں لئی، مطلب یہ بھی بے ادبی شامل نہ ہو۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ میں جڑی گل کرن لگا نا، میں آگے ایک بچے دی گل کرنی تے اے وڈے دی میں گل کرن لگا۔ ایک وکیل نوید شاہین انہیں مضمون لکھیا، اس نے کیا بھئی 8 سیکنڈ اس دا جنازہ ہویا، 8 سیکنڈ منٹ نہیں، 8 سیکنڈ جنازہ ہویا، ادیاں صف آگے تے ادیاں پیچھے کھڑیاں، تے میں مطلب جنازے دی تواڈے سامنے نیت بنن لگا، دسنا بھئی کتنے ٹائم وچ نیت بھی نہیں بنی نہیں، 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے، دعا واسطے حاضر اس میت تے 8 سیکنڈ گزر گئے، تے یارا اتنی تو نیت بھی نہیں بدی جاندی۔ اس واسطے بابا میں تانوں ایک گل دسنی کہ حضور دی غلامی اختیار کرنی، غدار نہیں بننا، گناہگار۔ تو میں اگر اتنے علماء بیٹھے نے تو انشاءاللہ پھر سنان کے بھئی گناہگار جتنا بھی کوئی وڈا ہوئے گا نا، تو اس حساب نہ حضور دی شفاعت بھی ادھر ہوئے گی۔ حضرت انس بن مالک عرض کی تھی، یا رسول اللہ قیامت والے دن تساں تے وڈے مقام تے ہو تے ساڑھے دے گناہگار تو انہوں کتے تلاش کرن؟ حضور نے فرمایا بھئی میں حوض کوثر تے کھڑا ہوں گا، اتنے اپنی پیاسی امت نو پانی پلا رہا ہوں گا۔ یارا تسی بھی پنڈ والے ہو، میرے والد صاحب بھی جے پتر پیو کو پانی منگے نا تے کہندے نے بڑا پیدا بھی ہوئے، پیو کو پانی منگنا، تے امام الانبیاء کتنے رحیم کریمن اپنے ہاتھ نال اپنے پیاسے امتیوں نو پانی دین گے، لے یارا پی۔ نبی علیہ السلام فرمایا میرے حوض کوثر تے برتن اتنے پین جتنے آسمان دے ستارے، اتھے اے نہیں ہونا یارا ایک گلاس خالی کری ذرا میں بھی پینا، اتھے گل ہی یہ نہیں ہو۔ انس بن مالک عرض کی تھی حضور اتھے نہ ملو تے، فرمایا پھر میں جتھے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے نا، پھر میں اتھے کھڑا ہوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔ اور یارا کیڑی جاوے جتے حضور سانو بولے، اے تو بھابی ویسے پاگل ہیں، چلے آج نہ ہسنے والی گلاں نہیں میں کرنی ہیں، نہ ہسنے والی نہیں، میں تے درد والی گلاں کرنی ہیں۔ اے تو ویسے پاگل ہیں، انہاں نو عقل نہیں، چلے آج پہلیاں امتاں ایک بندہ گناہ کرے تے رب دا قرآن موجود ہے، کسی نو رب نے خنزیر بنایا، کسی نو بندر بنایا، وجعل منهم القردة والخنازير فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ پہلیاں امتاں گناہ کیتے، کسی تے خون دا عذاب نازل ہویا، کسی تے ڈڈواں دا عذاب نازل ہویا، کسی تے جوئاں دا عذاب نازل ہویا۔ تو دسا اے مسلمانہ میں تے تو لکھاں گناہ کریے تے سویرے پھر منہ دھو کے تے میدان وچ آ جائیے، نہ ساڈیاں شکلاں بگڑن تے نہ ساڑھے تو آسمان تو پتھر برسن، نہ خون دے عذاب آون، نہ ڈڈووں دے عذاب آون، نہ زمین پھٹے
تے 10 ایک کی وجہ ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے. سمجھ وابی تو ویسے پاگل ہیں ساری زندگی. اگر اسی یہ سر رکھیے نا سجدے چ میلاد تے اسی مطلب چند بندے بہ گئے تے سویرے کسی نو پریشانی ہوئے تے ساڈے کول تو تھرمامیٹر کوئی نہیں کسی دی پریشانی دور کریے. امام الانبیاء آئے تے 3 چیزاں پریشان ہوئیں، یا یہودی پریشان ہوئے کہ ساڈے جو نبوت مک گئی، نصرانی پریشان ہوئے کہ ہن ساڈا دین منسوخ ہو جائے گا، حضور آ گئے سورج چڑھایا تے سورج چڑھن تو بعد موم بتیاں دی لوڑ نہیں رہندی. کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں، وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں، غلام محمد او تمثیلاں سمجھیاں بہت قلیلاں خاص خلیلاں. جدوں حضور آ گئے تے پھر سورج نصف النہار تے چڑھیا جون دا سورج تے پھر اس ویلے موم بتیاں دی لوڑ کوئی نہیں، حضور آ گئے. یہودی بھی پریشان ہوئے، نصرانی بھی پریشان ہوئے تے تیسری شخصیت جڑی پریشان ہوئی وہ شیطان ہے. دس ہوئے تو حضور دی آمد تے جے پریشان ہے تو دس تو کیڑی نسل وچ ہوئے؟ اسی تے کچھ نہیں نہ کہندے، حدیث وچ موجود ہے، تو گل کر. جانور بھی خوش ہوئے، مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے تے مغرب دے مشرق دی طرف دوڑے، انہاں کوئی مبارکہ ہون او نبی آ گیا جنہیں ساڑھے حق بھی دسنے نو. اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی گلاں کیتیاں غریباں دیاں تے غلاماں دیاں گلاں کیتیاں، گلاں کسے غریباں دا کم نہیں کیتا. ساڈے آقا و مولا ہے تے بلال نو کعبے دی چھت تے چاڑیا، صرف گلاں نہیں کیتی. ہاں اے موضوع میں ویسے چھیڑنا بھی نہیں چاہتا، اس واسطے ساڈی انہاں نال جھگڑا ہی کوئی نہیں بیچاریاں نال. جے میرے پیو دی برسی تے گل کرن تے اور گل ہے نا، وہ تو میرے نال جھگڑا ہے. دس ہوئے تو حضور دی میلاد تے جھگڑا کرنا، تو کدے نال جھگڑا کرنا؟ ساڈے نال تے تاں کرے میں پیو دی برسی منا رہا ہواں، پھر تو کہے اوے مولوی خادم اے حرام ہے نہ منا، اور جلیا جدوں تو بھی حضور دا کلمہ پڑھیا تے میں بھی تے جھگڑا کیڑی گل تے کرنا. اس واسطے ساڑا ایویں لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کے جھگڑے ہیں. میں کہا جی مولویوں کے جھگڑے نہیں، حضور خود چاہتے ہیں میری تعریف کی جائے. حضور خود چاہتے ہیں. میں اس طرح کے گل کرنا، حضرت انس بن مالک دی حدیث رہ جانی، عرض کی تھی حضور جو تھے نہ ملو جتھے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں تو نبی علیہ السلام فرمایا پھر میں پل صراط تے کھڑا ہوں. تے حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے. اے ترمذی دی حدیث ہے. جلیا 10 ہوئے پیو بھی 10 دن بعد پریشانی چھڑ دیندا تے کائنات صحابہ کہندے نے صدا حضور نہ سا چہرہ ویکھیا تے حضور پریشان دائم الحزن، حضور نے چہرے تے ہمیشہ پریشانی ویکھی. محدثین سوال اٹھایا بھئی حضور پریشان کیوں رہندے؟ تے کہندے حضور اس واسطے پریشان رہندے کہ بھئی دنیا تے میرا کوئی امت ہی قدرے ایمان تو بغیر نہ چلا جائے، تے دوسرا ہے کہ قیامت والے دن میری امت دا بڑھے گا کی. دسا امام الانبیاء تے تیرے واسطے ہر ویلے پریشان رہن تے تو 2 جھنڈیاں لا کے پریشان ہو جاتا تے تو 2 جھنڈیاں تے شرک تے بدعت تے فتوے لانا. انس بن مالک عرض کیتی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی گل کیتی بڑی وڈی. انس بن مالک چوتھا سوال کرن لگے، اس تو بعد گل مک جاندی، میری تقریر دی بھی گل اگے کوئی نہیں رہندی ہے. میں جڑی گل کرن لگا نا اس تو بعد ویسے میں تانوں تقریر سنانی، اس تو بعد گل رہ کوئی نہیں جاندی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے ہیں کہ حضرت انس بن مالک چوتھا سوال کرن لگے، جی یا رسول اللہ اتھے بھی نظر نہ ہو تو پھر اسی گناہگار کتے تلاش کریے؟ گناہگار تو مراد اسی ہیں، صحابہ نہیں. صحابہ تے رضی اللہ عنہم ورضوان، تو آڑی گناہگار امت تو انہوں پھر کتے تلاش کرے؟ تے انس بن مالک تے جدو اے تیور ویکھے نا نبی علیہ السلام تے فرمایا ہوئے انس چپ ہو جاؤ، ہن اگلی سوال نہ کری. قیامت والے دن میرے جس امتی نے جتھے بھی میری لوڑ پوے گی میں اتھے موجود ہوں گا. اس تو بعد کوئی گل رہ نہیں جاندی. ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. جے سمجھ آوے تو داڑھی منڈے اقبال نو بھی آ جاوے، جے نہ آوے تو داڑھی والے نو بھی نہ آوے. قسمت نہیں گل ہے، یہ تو اپنی قسمت نہیں گل. ساری زندگی جناب ممبر تے اج کی بھی نہ سمجھ آوے تو یورپ وچ جا کے اقبال تے اوتھے کہندا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اور زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. اقبال کہندا حضور دا شان بیان کر دیں. اقبال کہندا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو.
یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اقبال کہندا جڑی توحید تو کرنا نا، جو حضور دا نام نہ ہوئے تو تیری توحید بھی کوئی نہ ہوئے۔ اقبال دس ہوئے اے جڑا خیمہ کھڑیا ہے ٹیڑا جا، اے پتہ ہے آسمان ٹیڑا کیوں ہویا؟ امام اہل سنت نے خود دا وضاحت کی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں زمین آسمان دا جھگڑا ہو گیا، زمین کہنے لگی میرے تے فلانی شے ہے، آسمان کہنے لگا میرے تے جنت ہے، زمین نے کہا میرے تے فلانی شے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جب آخری گل کی تھی نا زمین نے تے آسمان کبڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک استانہ زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں آسمان نو آخری گل زمین نے کی تھی، تو اتنا جے آکڑنا پیا تیرے تے مدینہ ہے، کہندے اے کبڑا ہو گیا سن کے، کہندا مدینہ تو میرے تے کوئی نہیں یار۔ اقبال کہندا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہندا ہے جڑا خیمہ کھڑیا ہے حضور دے نام نال کھڑیا۔ اے میری نبض چل رہی نا تو میں زندہ، یہ ختم ہو جائے تو مر جاواں۔ اقبال کہندا نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہندا ہے کائنات دی جڑی نبض چل رہی ہے وہ رسول اللہ دے نام نال چل رہی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو انہوں پتہ ہے بھائی بہت سارے ساڑھے بزرگ حج کرن نہیں گئے، انہوں میں جو علامہ اقبال بھی ہے جڑا حج کرن نہیں گیا، ساری دنیا پھردا رہا، حج کرن نہیں گیا۔ یہ دے اپنے اپنی باتاں، ہر بزرگ دی اپنی کیفیت ہے۔ علامہ اقبال اس واسطے نہیں گیا کہ انہیں گنبد خضرا ویکھدے ہی مر جانا سی، یہ اس مقام تے پہنچ گئے سی، بہانے بناتا رہا میں نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا۔ حضرت اویس کرنی دے بارے بھی تسی سنیا علماء کولو کہ وہ اپنی ماں دی خدمت کرتے رہے۔ اقبال کلندر لاہوری کہندا یار کیڑی ماں آئی جڑے حضور دی زیارت تو روکتی رہی۔ اقبال کہندا نا یہ گل نہیں، اقبال اصل اپنی گل کی تھی، انہیں کیا ویسے کرنی تا بھی کوئی نہیں سی، زیارت رسول تو انہیں ویکھنا ہی مر جانا سی، اس واسطے وہ زیارت واسطے نہیں آئے۔ بہت سارے ساڑھے بزرگ زیارت واسطے، اقبال زیارت واسطے نہیں گیا، لیکن اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ او پنہاں تو پیدا ہے من۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ آمنے سامنے کی میں گل کرنا، آج تے گیا کوئی نہیں، یا تو کوئی وہابی ایک گوے نا کہ جناب وہ جی مواجہ شریف دے سامنے اقبال کھڑے ہو کے اپنے سامنے حضور نال گل کی تھی، ایک گل تے ہے کوئی نہیں۔ تو پھر اقبال کردہ کیے، اقبال امام الانبیاء نو حاضر و ناظر مندہ۔ اقبال کہندا دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کیا گوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ لو جی اے جنازہ ہویا 8 سیکنڈ در رسول چھوڑیا تو سارے مولویوں نے انکار کر دیتا سی جنازہ ہی کوئی نہیں پڑھانا، اور افضل چشتی پڑھایا تو جنانی اساں گھروں کاٹ چھوڑیا۔ ہاں لاہور جراندہ وہ تو پتہ ہی کوئی نہیں، اس دن تک غائب ہویا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر یوں ہی۔ میں ساڑھے نہ تو جھگڑا ہی کسی دا نہیں لئی، اے وابی جڑے ساڑھے آئے میں پنگا پاندے نو جھگڑا تا سی تو حضور دی عزت ہی ہون۔ میں میری ساری گفتگو نوٹ کرنا، دنیا دی کسی عدالت وچ لے جاؤ کہ یار اے بھی مولوی حضور دا کلمہ پڑھدا، ایک اٹھ کے کہندا نبی غیب نہیں جاندا فلان نہیں کردا، اودی بھی دنیا دی عدالت وچ کیسٹ لے جاؤ تے کسی جج کولوں فیصلہ کراؤ یار انہاں وچ مسلمان کیڑا۔ خدا دی قسم نے ہسنے والی حضرت گل ہی نہیں، اسی تو کہندے دنیا تے لے جاؤ ساڑیاں تقریراں ٹیپ کر کے دسو یار نبی دی شان بیان کرن والا بے ایمان ہے یا رسول اللہ دی شان دا منکر بے ایمان ہے۔ اے تو حضور دی شاناں دا انکار، ساڈے نال تے تیرا جھگڑا ہی کوئی نہیں، اساں چونکہ حضور دا کھاندے تے کتا جس مالک دی روٹی پاوے نا مالک تے کم از کم اتنا تو کتے دا حق بندا اس چوکیداری تے کرے نا۔ اساں رسول اللہ دا کھاندے ہاں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، اے منکر عجب کھانے غرانے والا۔ ہاں ساڑھا تو امام اہل سنت کوئی اپنا ذاتی جھگڑا تھوڑا لڑیا، امام اہل سنت تے رسول اللہ دی طرف مقدمہ لڑیا، انہوں نے کہا وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا دسو دنیا تے کیڑا سوال حضور کو کسی نے منگیا کہ حضور نے پھر نہیں دیتا۔ اے جس طرح پڑھ رہے سن واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اے ایک بچے توجہ، میں اے تے بیچارے تے جنازہ ہی کوئی نہ ہویا نا،
بیچارہ میں اس واسطے کہنا کہ رگڑیا گیا، انگریزاں دے آنکھیں لگیا، رگڑا گیا نا جی جناب، مفت چ رگڑا گیا۔ انگریزاں نال ساڈا مقابلہ ہے، ڈنمارک والے شیطان امام الانبیاء دی توہین کردے، انہاں دے خاکے چھاپے تے ساڈی تو انہاں نال جنگ اے ساڈے منڈے جڑے بیٹھے نا، انہاں وچوں او جڑا انہاں دا امریکی قابو آیا کھڑا نا جیل وچ، اور دفعہ مارو رائے ونڈ ہوئے یا کوئی ہوئے، اور پی ہو رہی ساری دنیا دی، پی میں آخیا جی ساڈا ممتاز قادری جیل وچ موجود ہے، وہدی پی تو کوئی نہیں ہوئی، نہیں نہ ہوئی۔ ممتاز قادری امام اہل سنت مفتی حنیف صاحب جڑے وہ زیر حراست ہیں نا، وہ کہندے بھائی تسی تقریر کیوں کیتی، حکومت کہندی بھائی تسی تقریر کیوں کیتی، میں آخیا جی ایسا ہن امریکہ کو پوچھ کے کرنی تقریر، کمال۔ ہن امریکہ سانو تقریر لکھ کے دے گا بھائی تسی اپنے نبی دی اتنی شان بیان کرنی، اس تو اگے نہیں کرنی، میں آخیا نا، امریکی سانو لکھ کے نہیں، ساڑھے بزرگاں نے تو پھانسی دے جھولے 300 علماء نو انگریزاں ایک دن پھانسی لائی، 1857 نے ساڑھے علماء انگریزاں دے سامنے نہیں چکے، بلکہ وہ کہندے رہے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اسی ہن امریکہ کو پوچھ کے اپنے نبی دی شان نہیں بیان کرنی، اسانو تو جو صدیق اکبر فرمایا گل وہ بیان کرنی، جو فاروق اعظم فرمایا گل وہ بیان کرنی، جو عثمان غنی فرمایا گل وہ کرنی، جو حیدر کرار مولا علی فرمایا گل وہ بیان کرنی۔ اور مفتی حنیف صاحب میں نے فون تے دسیا، وہ کہنے لگے بھائی امام احمد رضا بریلوی جڑے نا، وہ اڈیالہ جیل دی کوٹھڑی ممتاز حسین قادری نو سلوٹ مارن آئے، خواب وچ آئے، انہاں کیا واہ جنیا میں لکھ کے حضور دی عزت دی حفاظت کی تھی، تو گولیاں چلا کے حفاظت کی تھی۔ یارا جڑے تسی پیچھے بیٹھے ہو ناراض ہو ممتاز حسین قادری نال، سارے لاؤ نعرہ ممتاز حسین قادری، ممتاز تیری ہمت کو، جرت و بہادری، جرت و بہادری۔ ایتھے نعتاں پڑھنی آسان ہیں، مولی خادم تواڈے سامنے بیٹھیا، پتہ ہے بھائی حضرت صاحب ادھر بیٹھے ادھر علماء بیٹھے اے سامنے بیٹھے، ظاہر اس علاقے دے نمبردار بھی ہونے، چودھری آزاد بھی بیٹھے ہونے، اتنے نعت پڑھنی آسان ہے بھی مینوں پکڑن تو پہلے لوگ کہن گے یار ساڈا مہمان اینوں گرفتار نہ کرنا، او اینوں جان دیو، اج کوئی آ بھی گیا نا تو انہاں کہنا یار ساڈا مہمان ہے، اوئے ساڈے چودھریاں دے ڈیرے دی بےزتی ہے جو مولی خادم نوں تسی اتنے گرفتار کرو گے، لاہور پیر مکی جا کے بھاویں گرفتار کر لینا جمعے والے دن۔ اج بھی میں اتنے گالاں کڈیاں جمعے تے پیر مکی، ہاں تو تواڈے سامنے تو میں گل ہی کوئی نہیں نہ کر رہا، اتنے تو نواز شریف کے رشتہ دار بیٹھے سن اتنے، اور یاسین پہلوان وہ رشتہ دار ہے، بلال یاسین ایم این اے دا پیو ہے، میں کہا تو کہنا جی مرزائی ساڑھے بھیڑ براون، میں اتنے اس تے گفتگو کی تھی، انہوں چنگیاں میں گالاں کڈیاں، میں سرکاری خطیب ہاں، لیکن میں کہ میں ایک کو سرکار دا خطیب ہاں، کدی بھی نہیں کدی پرواہ کی تھی میں گرفتار کر لو، پھر میں 2 باری پرویز مشرف دے دور جیل ہج گیا اسے واسطے، تے میں اس پلیت نو اس ویلے بھی کیسی میں آکھا پلیتا تو نہیں رہنا پیر مکی دے ممبر تے میں جمعہ پڑھا دے رہنا ہے تو، تے میں آج بھی پڑھایا، تے او پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا، رہے گا یوں ہی ان کا، نہ پرچہ رہے گا نہ پیجا رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، ساڑھے پرچے بھی کٹے تے کی ہویا، پرچے تے ختم ہو گیا، پرچے تے تیرے بڑے۔ میں ایک اور گل کرنے لگا، حسن والی گل نہیں، پوری تاریخ وچ کدے دیاں نہیں کسے ویچیاں، یہ گل یاد رکھ، دیاں کدی نہیں کسے ویچیاں، پرویز مشرف وہ لانتی آدمی سی جنہیں ڈاکٹر رافیہ صدیقی ویچی، دیاں نہیں کدی کسے ویچیاں، یہ تو گل طے شدہ ہے، اور اتنا حجاج بن یوسف ظالم آیا لیکن 2 عورتوں دی آواز اتنے محمد بن قاسم نے سندھ بھیج دیتا، انہوں نے کہا ظلم میرا اپنی جائے، لیکن دیاں دے سودے کدی کسے نہیں کیتے۔ عبد الملک بن مروان او فارس دے قلعے ہوتے ایک تاجر مسلمان گزر رہے سی تے فارس دے قلعے ہوتے ایک عیسائی نے ایک عورت نو نپ لیا تے وہ چیخی اور کہنے لگی جا عبد الملک بن مروان نو جا کے کہنا اور تیرے گھوڑے ابلکی کیڑے کم دن، اور مسلمانوں دی دھی بہن نو ہاتھ پا دیتا کافراں نے، تے وہ تاجر اتنے تے کچھ نہ کر سکیا، عبد الملک کو آیا تخت تے بیٹھے سی، انہیں کہا ایک زنانی اتنے رو رہی سی فارس دے قلعے ہوتے کہ تیرے ابلکی گھوڑے کدوں کم آن گے، ساڑیاں اس طرح لٹیاں جان گیا، تے محمد بن قاسم اور عبد الملک بن مروان انج کھڑا ہو گیا اپنی تلوار لے کے، کہندا لبیک یا اختی،
کہنے لگا گھوڑے میں بہنا واسطے تو رکھے نے حفاظت واسطے 10,000 گھوڑے لے کے انہیں جناب فارس دی زمین ہلا دیتی ساڑھے مسلمان حکمران جیو جے بھی گزرے لیکن دیاں بہنا دے مسئلے بڑے غیرت مند ہے اے واحد کمینہ حکمران گزرے آج دی وجہ تو 85 سال قید امریکیاں نے دیتی میں گل جڑی کرن لگا اوے تہاڈا ایک منڈا قابو آیا تے اودوں اج سزا بھی نہیں ہوئی تے پوری دنیا انج لرز رہی تے ساڈی کڑی نو تسی 85 سال قید سنائی ساڈی کڑی تے نہیں روئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے اثرات کتنے جلے ہوئے تے مرن تو بعد بھی دا نشہ نہیں جاندا اے تے وہابی ہیں جڑے کہندے مرن تو بعد مسئلہ مک جاندا میں کہا وہابی جے مرن تو بعد اے نشہ اتر جائے تے قبر وچ جواب تیرے پیو دینے اے او نشہ ہی تے ہے لا الہ نہ حسن والی گل نہیں اے نشہ ہی تے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا جڑا مرن تو بعد بھی نہیں جاندا حضرت ابراہیم بن حسین او امام الحرمین جناب اسرائیل آئے مولانا فقیر محمد ہدایت الانفیہ وچ لکھی ہے گل کہ حرم دے امام ابراہیم بن حسین کو جناب اسرائیل آئے انہوں نے کہا مولانا تہاڈی روح قبض کرنی انہوں نے کہا جناب میرے مرن دا کوئی پروگرام نہیں ہے جی فی الحال یہ شان ہے خدمتگاروں کی مولانا کیا میں نہیں مرنا جناب اسرائیل دوسری باری آئے مولانا کیا یار میں تینوں کیا جو دیتا ہے کی محمد سے وفات نے اقبال گپ نہیں لائی انہوں نے کیا حضور نال وفاداری کر کے تے ویکھ حضرت علاء الحضرمی صحابی رسول ابو ہریرہ کہندے اسا دفن کیتا المستدرک للحاکم دی حدیث صحابی رسول نو اسی دفن کیتا تے ساڈی چیز قبر وچ رہ گئی دوبارہ پٹی 10 منٹ بعد صحابی رسول تے موجود ہی کوئی نہیں قبر وچ 10 کیڑے پاسے گئے ایک گل اے سمجھدے کہ جناب موت کوئی فنا دا نہ ہے ابراہیم بن حسین کا میں نہیں مرنا جناب اسرائیل حضور علیہ السلام دی بارگاہ میں چل گئے تواڈے مولانا مرنے دے مردے نے نبی علیہ السلام خواب وچ آئے تو فرمایا مولانا مرو نا تو مولانا کیا جی ہوں تو مرنا ہے تسی جی فرما دیتا ہوں تو مرنا ہے لیکن تسا کریم ہو میری ایک شرط ہے ابراہیم بن حسین حرم دا امام تا مرے گا جو قیامت تک وہ نامہ اعمال حج دا ثواب لکھیا جائے تو میں مرنا حضور نے فرمایا اے ذمہ داری ساڑی سے ہی مرو تے سے ہی تسی کا مرنا سمجھ آئی اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نشہ اتنا ہے اور تہاڈا ایک منڈا قابو آیا وہ کول جناب موبائل بھی موجود ہے امریکی سفیر روزانہ ملاقات کر رہا ہے ساڑھے اتنے مسلمانوں نے عراق ننگیاں کر کے ابو غریب جیل تسا کتے چھوڑے تسا جانتے ہو بولی کتے کہو جے ظالم ہوندے تے این جناب بن کے ساڑھے مسلمانوں نے ننگیاں کر کے انہاں کتے چھوڑے یار اسی تے نہیں روئے افغانستان وچ قلعہ جنگی تسا گردناں کپ کے وچ پیٹرول بھر کے انہاں نوں اگاں لائیاں او لاشاں این نچیاں تسا موویاں بنائیاں اسی تے نہیں روئے تے تہاڈا ایک منڈا قابو آیا تے میں کیا ہے امریکیو اور کافرو جے زندہ رہن دا تے مرنا دا نا کوئی جاج سکھنی نہیں تے مسلماناں کولوں سکھو ساڈے تے بڑے قرضن تہاڈے تے اسی چکانے اے میں جڑی گل کرن لگا نا ایتھے نعت پڑھنی آسان ہے ایتھے پیسے لب رہے ایتھے جناب سارے حضور تے غلام بیٹھے میرے تے ہار پائے جلیا تھانا کو سار ہوئے اسلام آباد دا ممتاز حسین قادری دے ہاتھ انج بدے ہون تو پھر وہ نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو ایک گل ہو رہے ایک گل بڑی بڑی ہے تھانے کو سارے جنات پڑھنی ہے تے کیڑا مسئلہ ہے اے رسول اللہ دے غلام پڑھ سکتے ہیں کائنات وچ تے پتہ ہے اے ممتاز حسین قادری اپنے آپ ایک کام نہیں کیتا اے ازل تو لکھے ہوئے سی میں تو انہیں گل سنانا بڑی بڑی جسٹس ہائی کورٹ دا ہے نظیر اختر ریٹائر ہو گیا اے 2 ہفتے پہلے وہ دی کوٹھی دی میری تقریر رہی اوتھے جوہر ٹاؤن وچ میری تقریر تو بعد وہ بیچارہ غیرت والا جسٹس تاں میں وہ کول جانا باقی خواجہ شریف جو چیف جسٹس سی نا اے بیچارہ میں نے منتیں کیتیاں بھی میری کوٹھی تے خطاب کرتے میں وہ کوٹھی تے نہیں گیا اور نہ بلال دا ایم این اے بلال جڑا ہے نا وہ میں چاچے دا جنازہ انجے پڑھان گیا انہیں کہا تو ہی پڑھانا ہے اتنے خواجہ شریف کھڑا سی انہیں سلام لین دی کوشش کی تھی میں وہ سلام بھی نہیں لیا سی حاضر سروس سی کیوں ایک رسول اللہ دا غلام سی وہ دی انہیں ضمانت نہیں لئی میں آکھا جی تو اس سرکار دا مجبور ہے تو میں بھی کسی سرکار دا مجبور ہوں میں ادھر سلام نہیں میں تو مت سمجھو مت یہ مولانا کوئی تڑیاں لا رہے جی سانو کسی اسا حضرت حسان بن ثابت پہلے حضور دے سامنے نعت پڑھ گئے میں جڑی سانو اعزاز کائنات اکو ہے یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد نیانا کافر تانا دین دے اوے تواڈے کو روٹی بھی کوئی نہیں اوے تواڈے کو تلواراں کوئی نہیں صحابہ نو تانا دین دے سن اوے تساں کیڑی گل دا کلمہ پڑھیا او تواڈے نبی نے تانوں کوئی شے نہیں دتی تے حضرت حسان نے کافراں دے سامنے گل کیتی انہاں کہا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد نیانا فرمایا سنو کافرو ساری کائنات پر ہمارے لیے یہی فضیلت کافی ہے
کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. بس اس تو بعد کی گل نہیں کوئی نہیں. ساڑھے دلوں میں جڑی حضور دی محبت ہے اس دا کائنات کوئی کرے مقابلہ کسے کول ایو جی محبت ہوئے تے. ہاں ساڑھے کول تے ہے محبت رسول ہے. ایسے واسطے حضرت سعد بن معاذ جدو کیا نا بھائی بدر منافق جڑا بندہ ہوندہ ہے نا منافق وہ تے حضور نہ 1.5 میل بھی نہیں چل سکتا. 1.5 میل تے جڑے مطلب میدان احد کتنا ہے مدینہ پاک تو 3 میل ہے تے مقام شوط 1.5 میل ہے. تے جڑے منافق ہے وہ 1.5 میل تو حضور نو چھوڑ کے واپس آ گئے. تے جڑے غلام ہے وہ بدر دی طرف جاندے ہیں. امام الانبیاء بار بار پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں. تے سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور بدر تے کھڑے حکم دو گھوڑے سمندر وچ پا دیں. مومن نہیں. منافق کا کیا کام ہے؟ منافق تے قبر وچ بھی کہنا ہے ہاتھ اللہ حاضری. حضور فرماندے ہیں 3 بندے مینوں قبر وچ نہیں پہچاننے. ایک منافق، ایک مرتاب تے کافر. منافق جڑا پالیسی نال درود پڑھدا ہے کھڑے ہو کے کہتا ہے میں بھی درود پڑھتا ہوں. میں کہا کس نبی تے پڑھنا؟ جڑے سن دے کوئی نہیں سن دے. ہاں اے پالیسی والا درود ہے جڑا تو پڑھنا. ہاں محبت نال درود پڑھ. میں پڑھ رہا تے امام الانبیاء سن رہے ہیں. ہاں پالیسی سے محبت نہیں چلتی. جنہاں پالیسی نال پیار کیتا تے منافق ہے. تے جنہاں نو شک رہا ساری زندگی کہ پتہ نہیں حضور دے میلاد جائز بھی ہے کہ نہیں، منا دیتے ہاں لیکن جائز بھی ہے کہ نہیں، جنہوں شک کی رہا ساری زندگی. حضور فرماندے ہیں قبر جا کے جدو فرشتے پوچھن گے دس آئے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس آئے اس نبی دے بارے دنیا دے تو کی کہندا رہندا سی. حضور فرماندے ہیں جڑا مرتاب ہوئے گا نا جنہوں شک رہا ساری زندگی میرے بارے، حضور فرماندے ہیں وہ مینوں نہیں پہچان سکے. وہ کہے گا ہے ہاتھ اللہ حاضری میں تو جاندا ہی نہیں ہے کون ہے. تے جڑا امام احمد رضا بریلوی دا منن والا ہوئے گا نا فرشتے پوچھن گے دس آئے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سی. اس پنڈ دا کی نام ہے جی؟ شیخم شریف. تے جڑے رسول اللہ دے غلام ہون گے نا شیخم شریف والے وہ کہن گے یار کی کہندے رہندے سی. اوتے ایک سٹیج لگدا سی، اوتے اسی مولانا نو بلاندے سی، نعت خانہ نو. تے حضور انہاں دے بارے تو کہندے سی سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کا ہوں. انہاں دے بارے تو نعت پڑھ دے سی جڑے جناب الطیف سرا من طلعتہ. اے جڑی پڑھی نعت خان صاحب نے ہن نعت پیر میر علی شاہ صاحب دی الطیف سرا من طلعتہ وشذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ. نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جے تو نوکے میں یادے تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑی. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑی. پیر میں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں موسیٰ علیہ السلام دی رب نے شان بیان کی تھی قرآن جدو ہاتھ باہر کٹ دے تے چمکدا ہوندا سی. تے اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے ہیں جدو رسول اللہ نے ہاتھ باہر کڈیا نا تے موسیٰ علیہ السلام نے جدو حضور دا ہاتھ ویکھیا تے کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. موسیٰ علیہ السلام حضور دا ہاتھ ویکھ کی کہندے ہیں کتھے موسیٰ دا ہاتھ تے کتھے امام الانبیاء دا ہاتھ. جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. اعلیٰ حضرت کہندے ہیں کس سورج دے چاند مطلب شخصیت نے انگلی نے این حضور دی انگلی ہلی تے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تے آگے اعلیٰ حضرت بریلوی حضرت تساں عمرہ حج فرمایا ہوا اتھے رات آندی کہ نہیں؟ مدینے پاک وچ رات آندی کہ نہیں بھائی؟ او بھائی بولو مدینے پاک وچ رات آندی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہندے ہیں کوئی نہیں آندی. میں ہن شعر پڑھدا اعلیٰ حضرت نور رخے سرور کا عجب جلوہ ہے 8 پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. اعلیٰ حضرت کہنے رسول اللہ دے چہرہ انور دا نور اتنا ہے کہ مدینے کدی رات آئی کوئی نہیں. حالانکہ آندھی بھائی آندھی یہ تو پکی والے میں بھی حج عمرہ کیتے رات تے آندھی. تسی حاجی حضرات عمرے والے بیٹھے ہو رات تے آندھی. تے ساڈا مجدد ہوے جڑا مدینے تو سند لے کے آیا. کینیڈا دا مجدد نہیں ساڈا، ہاں جڑا کینیڈا تو سند لے کے آیا ہوئے. ساڈا مجدد آیا نہ کیوں نہ آزان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر. ساڈا مجدد جڑا وہ مدینے وہ سند لے کے آیا تو پھر سوال خود کیتا یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہندے ہیں بھئی یہ جڑے مدینہ پاک رات آلی نا وہ رات نہیں آندی. اے جڑے غریب مسکین حضور دے عاشق دنیا دے دور بیٹھے پیسے کوئی نہیں مدینے جاون او جڑیاں آواں کٹ دین نا او آواں جڑیاں نا او گرد و غبار بن کے مدینے دے ارد گرد چھاندیاں تے پھر رات آ جاندی.
اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں، جہان عشق مصطفیٰ، علماء اہل سنت، جاری رہے جاری رہے۔ لو جی طلحہ بن برا، میں ہوں گفتگو آخری مکان دی طرف آ رہا۔ طلحہ بن برا میں گل یہ کر رہے سی بھی وہ وڈے نوں بیچارے نوں جنازہ نہیں ملیا، تے ہن ویکھو جنہاں وفا کیتی انہاں نال کی ہویا۔ طلحہ بن برا 10 سالہ بچے صحابی ہیں، ایک روایت کے مطابق 12 سال انہاں دی عمر ہے، چھوٹے جہے بچے نے۔ امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آئے طلحہ بن برا، اپنے پتراں دا نام ایہو جہا رکھے کرو، ٹونی بونی نہ رکھے کرو۔ اے ٹونی بونی دا کی مطلب ہویا؟ اس بچے نوں پتہ لگے وڈا ہوئے تے کہندا اوئے کیڑے طلحہ؟ او طلحہ بن برا، اوئے انہاں دے نام تے میرے پیو دا نام رکھیا میرا، او طلحہ بن عبید اللہ، او جڑے میدان احد وچ حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے سن تیر کھان واسطے، انہاں دے نام تے رکھیا۔ تے جڑے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے کہے سن وجہی لوجہک الوقاء نفسی لنفسک الفداء، حضور میرا چہرہ جے حاضر ہے تیر کھان واسطے تے میری جان حاضر ہے۔ حضور پیچھے کھڑے سن انہاں دی پشت پیچھے، انہاں رسول اللہ نے تو ویکھن دی کوشش کیتی، عرض کیتی حضور نہ ویکھو، کوئی تیر لگ گیا تے قیامت تک لوگا کہنا ہے طلحہ تو اپنی جان بچاندے حضور نو تیر مروا دیتا۔ اے نام ہے طلحہ بن عبید اللہ۔ 70 زخم لگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو میدان احد وچ، او بچے دی گل علیحدہ ہے، جوان صحابی انہاں دی میں گل کر رہا۔ 70 زخم لگے، تیر سر تے لگیا میدان احد، غش کھا کے ڈھے پے، فوارہ خون دا اٹھیا۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نو فرمایا یارا طلحہ نو پانی تے پیواؤ۔ جدو پانی پیوا کے ہوش آیا، سونا مسلمانہ اے ساڈی گل نہیں کہندے، حضور دا ہر ویلے ذکر کرنے ہو۔ اور میں کہا ساڈی مجبوری ہے، صحابہ سانو درس جے کچھ دے کے گئے۔ اور میدان احد ڈٹھے ہوئے 70 زخم لگے تلوار تے تیراں تے نیزیاں دے، تے ہوش آیا تے اے نہیں کیا صدیق میرا سر جا رہا ہے یارا، او میرے زخم ویکھ 70 کی بچے ہونا، جسم تے کچھ ہے بچی ہونی۔ تے صدیق اکبر فرماندے ہیں طلحہ بن عبید اللہ نو جدو ہوش آیا تے سب تو پہلے سوال کیتا، انہاں کہا جناب ما فعل رسول اللہ، صدیق چھڑ پرے مینوں دس حضور دا کی حال ہے، حضور دا کی حال ہے؟ تے صدیق اکبر کہنے لگے میں کیا حضور دے ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کل مصیبت بعدہ جلل، حضور دے ہوندے ہوئے کوئی مصیبت سانو پریشان کر سکتے؟ اے ساڑھے ایسے چاہی گلنا ہے۔ صدیق اکبر ایک گل کی تھی۔ اور میں میدان احد جوڑا کچھ ہویا، او تو تانوں اپنے ایتھے کیڑے خطیب ہیں اس مسجد دے تسی ہو؟ ہاں انہاں میدان احد دا جڑا پورا واقعہ دسنا ہے، کیڑے کیڑیاں عورتاں جنہاں دے چاروں رشتے چلے گئے، بھرا بھی چلا گیا، پیو بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا اور شوہر بھی چلا گیا۔ ام عامر میدان احد وچ صحابہ کہا تیرا پیو چلا گیا، انہاں کہا پیچھے ہٹو حضور وکھاؤ۔ انہاں کہا تیرا بھرا بھی چلا گیا، انہاں کہا پیچھے ہٹو حضور وکھاؤ۔ چاروں رشتے چلے گئے۔ تو جدو رسول اللہ سامنے آئے تو عرض کی تھی کلو مصیبت بعدہ کا جلل، حضور تو ہڈے ہوندے ہیں کوئی سانو پریشان کر سکتا؟ یہ رسول اللہ کے غلام ہے۔ وہابی کہنے ہیں تسی حضور نال کیوں پیار کرتے ہو؟ میں کہا جی اسی کتے پیار کرنے ایسا تو کر ہی کوئی نہیں سکتے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، اور قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی۔ سانو کی پتہ ہے؟ اقبال کہنا ایسا تو تھوڑا جائے میں گل یہ کر رہے سی طلحہ 10 سالہ بچے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آئے تے حضور دے ہاتھ بھی چومے تے پیر بھی چومے۔ حضور نے فرمایا بچہ میرے ہاتھ پیر کیوں چومے نو؟ ایتھے تے انگوٹھے چومن تو گل سمجھ آئی؟ ایتھے تے بڑی پریشانی ہے۔ میں جانے مسند ابی یعلا دی حدیث بھی تانوں سنا جاواں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ چھوٹے جہے بچے موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا، قرآن تفصیلی واقعہ موجود ہے، تانوں حضرت سنان گے۔ پکڑ لیا تو چک کے حضرت آسیہ ان سینے نال لا کے فرعون کو لے گئیاں۔ فرعون کہنے لگا یہ کون ہے بچہ کتھوں لے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا قرۃ قالت قرۃ عین لی ولک، 20ویں سپارے چ اللہ نے ذکر کیتا۔ حضرت آسیہ کہنے لگیاں اے بچہ تیری تے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ ہن سونا اگلی گل یارا، سنن والی اگلی گل ہے، ذرا سمجھو کہ اج جناب اس گل تے بھی لوگوں کو پریشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جواباً فرعون کہنے لگا نہیں اے بچہ تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، میری اکھاں دی کوئی ٹھنڈک نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا جس طرح حضرت آسیہ نے کیا سی نا
کہ اے بچہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اگر جواباً فرعون بھی ایک گل کر دیندا، فرعون بھی جواباً کہہ دیندا کہ ہاں نبی سمجھ کے نہیں سی کرنا، وہ ہے سن اللہ دے نبی تے وہ بھی موسیٰ سن. حضور نے فرمایا جی جواباً فرعون گل کر دیندا نا کہ ہاں اے بچہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے لہداہ اللہ تعالی 400 سال خود ہی مشرک نہیں رہا، لوگوں بھی مشرک بنادا رہا. ایک نبی دی تعظیم ہو جاندی صرف اتنی گل نہ کہ بچہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے حضور فرماندے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون نو شرکیہ گناہ معاف کر کے انہوں مسلمان بنا دینا سی. اور دسائے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون زبانوں گل کرے صرف کہ میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے رب انہوں معاف کر دے وے تے امام الانبیاء دا نا چم کے اس آنکھاں تے لاویے تے قیامت نو رب ساڈا ناراض ہو جائے. ایک چل دے میں گل کیتی، یہ گل تو بڑی لمبی ہے، توجہ. او بچے نے حضور دے ہاتھ پیر چومے، حضور نے فرمایا کیوں چومیا نے؟ انہوں نے کہا جی مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے. ہن اگلی گل جڑی نا سینہ تھام کے سننی، تسی پریشان نہیں ہونا. ہاں اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است، عقل صفاق است او صفاق تر، پاک تر، چالاک تر، بے باک تر. اقبال کہندا جتھے عشق تے مومن، جتھے مومن تے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا جی، کیویں ہو سکتا؟ اقبال کہندا عشق نو کر کے وکھاندا، صرف دعا نہیں کردا. ہن اگلی گل بڑا سینہ تھام کے سننی تے چاہیدا تے اے سی نا ساڈا عقل تے اے کہندی بھئی چاہیدا اے سی کہ حضور اپنی چادر دے دے یا اس بچے نو بلا کے دے سر تے ہاتھ پھیر دے، لیکن اس بچے دے عشق دا ہور امتحان ہویا. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے، صحب درد تے حال ہو روندے، ٹکڑے بھن تے شوربے پین والے غرقال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھاندائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی. لو جی بچے نو اگلا امتحان کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فذهب اقتل اباک، فرمایا جائے بچہ جا کے اپنے پیو نو قتل کر دے. میں کہسی نا سینہ تھام کے سننا، تسی سارے پریشان ہو گئے ہو. تانوں کیڑی پریشانی ہے بھائی؟ حضرت طلحہ جانن تے رسول اللہ جانن، اسی تے گل کر رہے ہیں، اسی تے صرف گل کرن دا ثواب لے رہے ہیں. چھوٹے جے بچے نو حضور فرماندے جا کے پیو نو مارا ہے. عقل کی چاندی کم از کم اتنا تو پوچھتے حضور میرے پیو دا کوئی جرم؟ حضور پیو نو بھی کدی کسے ماریا؟ صحابہ کہندے اس بچے نے چھاڑ ماری مجمع چوں باہر نکلیا. عرض کی تھی حضور آئے تو کام ہی کوئی نہیں، میں ہونے مار کے آیا. اینج کر اینج مار کے. صحابہ کہندے جب دور گیا تو حضور نے فرمایا واپس آ جا. تو واپس آئے تو فرمایا میں پیو مروان تے نہیں نہ آیا، ہاں میں تو پیریں دی عزت دسن آیا. میں صرف ویکھنا اے سی بھئی زبانی کلامی عشق یا اندروں عشق. خالی مطلب اقبال کہندا ہے اے جڑی مسلمہ سر نبی بے گانہ شد، بازی بیت الحرم بت خانہ شد. اقبال کہندا مسلمانوں دے سینے جدوں دی حضور دی محبت نکلی ہے، انہاں دے سینے بت خانے ہو گئے. ہاں یہ لکھاں محبتاں پائی پھر دن. بلکہ اقبال ایک اور جگہ اور گل کی تھی، کہندا چوں بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آبمی گردد وجود. اقبال کہندا جدوں میں حضور تے درود پڑھنا تے پانی پانی ہو جانا. میں کہا کیوں اقبال، یہ تو بڑے ثواب والا کام ہے. کہندا عشق گوید ہے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر. کہندا میرا عشق بول کے کہندا اے سینے وچ لکھاں محبتاں پائیاں نو تے درود حضور تے پڑھنا، ساریاں محبتاں خالی کر لوکاں دیاں کڈ، حضور دی محبت وچ پا تے پھر درود پڑھ. تا ندارت از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام او. اقبال کہندا میرا عشق کہندا اے ساریاں محبتاں باہر کڈ، ورنہ محبتاں ساریاں رکھ کے حضور تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میڑا کیتا کر. اے میں فتویٰ نہیں لا رہا، میں تو سویرے کہو مولوی ایک لاہوروں آیا سی. کیوں جی حضرت؟ ہاں سویرے میرے خلاف تسی ہوئے ہو. میں داڑھی منڈے دی گل کی تھی اقبال دی، ہاں مولوی دی گل ہی نہیں کی تھی تاکہ تسی بعد مولویوں دے خلاف گل ہی کوئی نہ کرو. حضور نے واپس بلایا. توجہ، کچھ دنوں بعد حضرت طلحہ بن برا چھوٹے جے بچے 10 سالہ بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام صبح انہوں دے گھر جا رہا ہے، شام جا رہا ہے، صبح جا رہا ہے، شام جا رہا ہے. فرمایا طلحہ کیا حال ہے، طلحہ کیا حال ہے، طلحہ کیا حال ہے. اس پر بھی ہمارے محدثین نے بحث کیا ہے کہ ان کا وصال کیوں ہو گیا. یہ اپنی ایک محبت کا تقاضا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک عورت آئی تو انہیں کیا رسول اللہ دی قبر انور میں نے دکھاؤ.
کہندیاں میں جدوں پردہ ہٹایا تے عورت اتھی شہید ہو گئی. ہاں سمجھ گئے. یہ تے اپنے اپنی عشق و محبت دیاں باتاں نے. تے مولانا تانوں دسن گے عشق و محبت تے فتوے نہیں ہوندے. ہاں حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی رسول تے اپنے باغ وچ گوڈی کر رہا ہے, پیچھوں پتر آیا, انہیں کہا ابا جی گل سنیے. انہیں کہا کی؟ انہیں کہا رسول اللہ تے ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے. تے آپ نے فرمایا پترا سچی گل ہے حضور دنیا تشریف لے گئے ظاہری دنیا تو؟ انہیں کہا ہاں ابا جی. تے آپ نے ہاتھ چک دیتے, اللہم عازب عن البصر حتی لا ارا بعد حبیبی محمدا. یا اللہ میری اکھاں واپس لے لے, جن آکھاں حضور دا چہرہ ویکھیا ہن پھر کسی اور دا منہ نہ ویکھنے. ایسا ابھی فکف بصر حدیث پاک کے چاہے اس ویلے نابینا ہو گئے. دس ہوئے مسلمانہ اے کوئی حضرت عبداللہ بن زید انصاری تے فتوہ لا سکنا اور یار تیرا زیادہ عشق ہے صدیق اکبر نالو. صدیق اکبر تے دعا نہیں منگی, کسی صحابی نے انہوں تے اعتراض نہیں کیتا. چلیا تو کہنا صحابہ میلاد نہیں منایا. میں کہ تو صحابہ جب میلاد منا سکتا ہے؟ تو 8 تلوارہ لے کے بدر وال جا سکنا؟ تو گلاں کرنا ٹکے ٹکے دیا. اساد اپنی عشق و محبت کا اظہار کرنے ہاں. صرف خریداران یوسف میں نام لکھوانا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اسی تو صرف اظہار محبت کرنے ہیں بابا. تم صحابہ جیسے گلاں کرنا, تو صحابہ دیاں گلاں کرنا. اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب. اقبال کہندا تھوڑا جا عشق منگی وڈا نہ منگی, تیرے واسطے جی کوئی نہیں. ہاں تو ممتاز قادری دی حمایت نہ کر سکنا, تو اور کی کرنا ہے؟ اجے تک لوگوں یہ جناب پریشانی ہے کہ جی ممتاز قادری حق پر تھا کہ نہ. میں آگے گل کرن لگا حق پر تھا کہ نہ حق پر تھا. امام صدیق اکبر انہوں نے ملن آئے ممتاز قادری نو. ہاں یہ تو اجے گلاں انکشاف ہے, تو وڈے وڈے جہاں گلاں ہو رہی ہیں تو تمہیں ہضم ہی نہیں ہونی جی میں تمہیں دساں. ممتاز قادری جہاں کام کیتا ہے ازل چ چنے ہوئے سی, بڑا وڈا کام کیتا انہیں. ہاں جدو کافر انگریز بھی حضور دے خاکے بنا کے 2-2 پاؤنڈاں دے ویچ رہے, 2-2 ڈالراں دے فٹ پاتھاں تے رکھ کے, تے پاکستان دے کالے انگریز بھی کہہ رہے سن حضور دی عزت کا کوئی قانون نہیں ہے, تے رب العالمین نے ازل تو چنیا سی ممتاز قادری نو. اس حالت وچ پھر تو 27 گولیاں مارنیاں اس بندے نو جڑا رسول اللہ دا گستاخ ہے. ہاں سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ محبوب سبحانی چک کے لے آئے. جسر نذیر اختر نے کیا کہ ایک بزرگ ہستی داخل ہوئی پاکستان دی حدود وچ, انہاں ایک منڈا جے تھے چکے ہوئے سی. وہ کہندے جدوں اترے تے بڑا سارا بھائی لگدا سی جنوں موڈے تے چاہیا سی. تے لوگاں کیا بھئی یہ کون ہیں بزرگ؟ انہاں کہا جی یہ محبوب سبحانی ہیں, 11ویں والے پیر ہیں. وہ کہنے لگے جدوں گل ختم ہو گئی خواب آئی تے جدوں ممتاز قادری نے اس نو ماریا, سویرے ممتاز قادری دی تصویر چھپی. میں کہا یہ تے وہی منڈا ہے جنوں محبوب سبحانی کندھے تے چک کے لے آئے. ہاں جنہاں دے پیر ولیاں دیاں گردناں تے ہون ممتاز قادری نو تے چک کے لے آون, کوئی وجہ تے ہے یار. ہاں اس واسطے ممتاز قادری نہ کوئی ناراض ہے تے لکھاں واری ناراض ہوے, اسی تو دے نال خوش. ہاں تو حضور دی عزت تو چھوڑ کے تے تو اس نے جفے پانا انہوں. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. توجہ, نبی علیہ السلام ایک دن حضرت طلحہ بن برا کے گھر گئے تو حضور نے انہوں نے والدین نو علیحدہ کر کے فرمایا اس بچے نے فوت ہو جانا ہے, تو جدوں یہ فوت ہو جائے تو میں نو جنازے واسطے راتی تسی بلانا ہے. سونا مسلمانہ آسا تحفظ ناموس رسالت ایس پنڈ وچ تساں جناب ایس بڑی حویلی وچ بیٹھے ہو تے اپنی نینداں برباد کر کے بیٹھے ہو. آخر کیوں, کوئی وجہ تے ہے نا یار. میں تقریر کر رہا اس حالت وچ بھی تکلیف وچ تواڈے کول آ بیٹھا, اے علماء سٹیج تے بیٹھے, تواڈے چہرے کیوں چمک رہا؟ آخر کوئی وجہ تے ہے نا. طلحہ بن برا اے تحفظ ناموس رسالت کیوں گلاں کردے ہو؟ 10 سالہ بچہ دنیا تو جاندیاں جدوں رسول اللہ تشریف لے گیا تے طلحہ بن برا نے اپنے والدین کو پوچھا کہ حضور کی فرماندے سن؟ انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرماندے سن تو آج فوت ہو جانا. تے بچہ سن کے مر جانا تے بچہ چیخا نہیں ماردا, وہ چاہیے او ابا جی میں مر گیا. انہوں نے کہا نا. انہوں نے کہا اور کی فرماندے سن؟ انہوں نے کہا اور فرماندے سن بھائی جدوں یہ فوت ہو جائے تے جنازے واسطے راتی مینوں بلانا ہے. طلحہ بن برا اپنے والدین نو کی گل کیتی؟ انہوں نے کہا ابا جی جدوں میں مر جاواں تے پھر حضور نو نہیں بلانا. انہوں نے کہا بھئی رسول اللہ تے فرما گیا ہے بھئی تینوں بلانا ہے. طلحہ بن برا جڑی گل کیتی نا وہی اہل سنت دے حصے چاہی. دنیا تو جان لگیا بچے نو فکر کس گل دا ہے. کہنے لگے ابا جی حضور دا فرمان تے اپنی جائیے, لیکن حضور جنہ گلیاں جو گزر کے آنا ہے نا ساڑھے گھر جنازہ پڑھان ساڑھے وال,
انہاں گلیاں میں یہودیاں دے گھر ہیں، اے نہ ہوئے رات دی تاریخ کوئی یہودی چھپ کے حضور نو دکھ دے، حضور نو نہیں بلانا میرے جنازے واسطے، میرے جنازے واسطے امام الانبیاء نو نہیں بلانا، مطلب قیامت تک دنیا گل کرے اور طلحہ تو نہ مردہ حضور نو دکھ پہنچوائے، اے لفظ بھی دوسری حدیث وچ موجود ہے، اے لفظ بھی آپ نے کہا، انہاں کہا قیامت تک حضور دی امت گلاں کرے، میرے جنازے دی وجہ تو حضور نو دکھ پہنچیا، تے امام تے نال طلحہ بن برائے بھی گل کیتی جے ساڈی کوئی خدمت قبول ہوئی نا تے مالک قبر تے آ جان گے، ایتھے آ کے میں گل ملائیے، ایک او جنہاں دے جنازہ پڑھان واسطے بھی پورے لاہور وچ بندہ کوئی نہ لبیا، تے ایک او جڑے فوت ہو گئے سویرے امام الانبیاء تشریف لائے تے فرمایا بھی تسی دسیا کوئی نہیں، انہاں کہا جی اے گل سی، امام الانبیاء قبر تے چلے گئے، اور 10 سالہ بچہ بھی ہوئے کی محمد سے وفا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد، جدوں حضور انہاں دی قبر تے گئے، اے 3 صحابہ دے بارے میں پڑھیا کہ جنہاں نو رب ہستیاں ملیا، جابر بن عبداللہ حضرت جابر دے ابا جی حضرت عبداللہ میدان احد شہید ہوئے، حضرت جابر پریشان ہوئے، تو حضور نے فرمایا جابر تو پریشان کیوں میں یارا آج تک رب کس نو ہستیاں نہیں ملیا، تیرے پیو نو ہستیاں ملیا، حضرت سعد بن معاذ جنہاں نے میدان احد دی طرف حضور نو ہسایا سی، حضور دا چہرہ چمک اٹھیا سی، جنہاں کیا گھوڑے سمندراں وچ پا دیاں گے، جدوں اے فوت ہوئے تے قبر وچ حضور نے رکھیا میدان جنت البقیع وچ، انہاں دی امی جان قبر دے سرانے کھڑ کے رو رہی، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھ ماں الا یرکا دموں کے ویذبا حزنوں کے بان ابنک اول من ضحک اللہ لہ واہتز لہ العرش، فرمایا ساتھ ماں ہن چپ کر جا، ہن نہ روویں، پریشانی ختم کر دے، تیرا پہلا پتر ہے جنوں رب ہستیاں ملیا، اے دوسرے صحابی تے تیسرا ہے 10 سالہ بچہ حضرت طلحہ بن برہ، جدوں رسول اللہ انہاں دی قبر تے گئے تے دعا کی تھی اللہم القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، یا اللہ یہ بچہ نکا جے میرے نال پیار کردا ہے، اساں ایویں چلے دن رات تک کیتی پھردے کچھ نہ کچھ تک مالک قیمت پان گے نا، ایویں لیٹکاں ہو گئیاں تے ایویں جناب سٹیج سج گئے، نبی علیہ السلام فرمایا یا اللہ یہ بچہ نکا جے میرے نال پیار کردا ہے، ہن تیرے کول آ گیا، اے نکا جے بچہ ہے، یا اللہ تو اینوں ملنا کیویں، القا طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیہ، یا اللہ تو انہیں میں ملنا ہے کہ تو انہوں ویکھ کے ہسنا ہے، تینوں ویکھ کے ہسے، ہن سمجھ آئی بات تے حضور نال وفا کرے بندہ تو کس مقام تے جا پہنچتا۔ آخری بات اے کہندے جی ممتاز حسین قادری ماورائے عدالت قتل کیتا ہے، اس تے میں 2 گلاں کرنیاں بس میری پھر گفتگو مک گئی۔ بحرین دے وچ مسلماناں دے بچے ہاکیاں کھیڈ رہے نکے نکے، اطفالاً صغارا نکے نکے بچے، واسقف البحرین قائد، بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی دھوپ سیک رہے سی بیٹھ کے، فوقعت القرۃ علی صدرہا، ایک بچے نے ماری گیند، ہاکی ماری گیند جا کے پادری دے سینے تے لگی، ڈھڈ تے لگی، فاخذا اس پادری گیند چک لئی، فجالوا یطلبونہا منہ، بچے گئے، بچوں دی عادت ہوندی گیند کوئی چک لوے کہندے بابا گیند ساڈی دے دے، گیند دے دے، فابا، اس پادری نے کہا کہ گیند کوئی نہیں لبنی، تسی نال میں ماری گیند تے نال گینداں منگدے ہون، اجے تک وہابی جمے کوئی نہ تے گھراں وچ تربیت ہوندی ہے پترو جے کم پھس جائے تے حضور دا وسیلہ پانا ہے۔ فقال غلام منہم سالتو کا بحق محمد الا رددت علینا، ایک بچہ انہاں وچ اگے ودیا، انہیں کہا یار تو سانو نکا سمجھ کے گیند نہ دیندا تے تینوں اسی اپنے نبی دا وسیلہ پاندے تو سانو گیند واپس دے دے، تینوں سالتو کا بحق محمد ہے، حضور دے واسطے نال تیرے کول گیند منگدیا، ساڈی گیند واپس دے دے، فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس لانتی نے گیند بھی نہ دیتی تے رسول اللہ دے خلاف گل کر دیتی۔ ہن جی میں جڑی تہاڈے نال گل کرنی ہوئے وے کہ مدینہ پاک وچ حضرت عمر دی عدالت لگی ہوئی، بحرین دے گورنر حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول اللہ تے بچے نو چاہیے اے سی نا کہ جا کے گھر دس دے، اور کہندے جی ایک پادری نے حضور دے خلاف گل کیتی، او دا شرعی حکم کیوے، ابو ہریرہ کول مسئلہ حل نہ ہوندا تے وڈی عدالت مدینے چ لگی ہوئی سی حضرت عمر دی، اتھے مقدمہ جاندا، لیکن نہیں دور عمر دے بچے سن، فاقبلوا علیہ بسوالجہم، امام نے لکھیا کہ بچے ہاکیاں لے کے اس تے ٹوٹ پے، اور فما زالوا یخبطون حتی مات لعنۃ اللہ علیہ، انہاں انے واہ یخبطون دا معنی انے واہ ہاکیاں ماریاں تے او لانتی پادری مر گیا۔ ہن فرفع ذلک الی عمر، ہن سارے عیسائی کٹھے ہوئے تے حضرت عمر کو مدینے پہنچے، کیا جناب تہاڈے دور وچ تو کتا بھی نہیں مریا، ساڈا بندہ مر گیا،
سانو انصاف چاہیے. سونا مسلمانہ جے ممتاز قادری دے بارے کوئی تیری دوسری رائے ہے نا تے حضرت عمر دا اے سن کے تے اپنا سینہ صاف کر. راوی کہندے فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف. کہندے کیسر و کسرا فتح ہوئے حضرت عمر اتنے خوش کوئی نہیں ہوئے. قادسیہ فتح ہویا حضرت عمر اتنے کوئی نہیں خوش ہوئے. یرموک فتح ہویا حضرت عمر کوئی نہیں خوش ہوئے. مسجد نبی شریف سونے چاندی دے ڈھیر لگے مال غنیمت دے حضرت عمر اتنے کدی خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے. اوے حضرت عمر خوش ہون تے اسی ناراض ہو گئے تے آپ نے لفظ کی فرمایا الان عز الاسلام. فرمایا ہن اسلام عزت والا ہویا. ہن اسلام عزت والا ہویا. کی مطلب کہ جڑا وڈے صحابہ وچ جذبہ ہے نکے نکے بچے وچ بھی آ گیا. فیضان ممتاز قادری، ممتاز قادری تیری عظمت کو سلام، تیری عزت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری جرت کو سلام. توجہ حضرت عمر دا فیصلہ سنو. آخری آپ نے عیسائیوں نو کی فرمایا؟ فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیهم فغضبوا له وانتصروا. فرمایا عیسائیوں تم کہتے ہو ان بچوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے والدین کو، انہوں نے تمیز ان کو نہیں سکھائی. فرمایا ان بچوں کے نبی کو برا بھلا کہا گیا تو بچے غصے نہ ہوتے؟ بچے غصے نہ ہوتے؟ وانتصروا، اور غصے ہون دے نال نال اپنی غلامی دا اظہار نہ کر دے. واحضر دم الاسقف. فرمایا جاؤ عمر کی عدالت میں چمٹیوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، لیکن گستاخی رسول اس پادری کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں. اس واسطے اسی کہنے ہیں جڑے جج ممتاز حسین قادری دا سن رہے ہیں وہ حضرت رسول اللہ دے فیصلے بھی سامنے رکھن تے حضرت عمر دا فیصلہ بھی سامنے رکھن. ہاں مطلب ممتاز حسین قادری دے بارے کوئی غلط فیصلے دی سوچ رہے ہو. ہاں یہ اسلام ہے. اسلام وچ گستاخ رسول نو مارن والے دی کوئی سزا نہیں. اے دے اوتے میں اگر اے تے علامہ تانوں دسن گے حضور نے کیڑے کیڑے انعام دتے تے جڑا گستاخ رسول نو مار کے آئے تے حضور نے صحابہ نو ویکھ کے فرمایا افلح الوجہ. فرمایا تے جنا آ رہا یار. ہاں یہ جنا آ رہا. ہن آخری گل ہن پتہ ہے پولیس والے حکومت کی کہندی بھائی پولیس والے جڑے نا ممتاز حسین قادری پولیس سی نا ہن کہندے جی پولیس والے دی سکریننگ ہوئے گی. سکریننگ دا مطلب کی ہے بھائی تو مولوی خادم دی تقریر سنی کہ نہیں؟ جے کہے گا سنی تو کہندے تو بھرتی دے قابل کوئی نہیں. جے وہ کہے جی میں اس کو جانتا ہی نہیں وہ کیڑا مولوی وہ کہنے فٹ فاٹ ہے تو بالکل. میں کہا نہیں جی دو سوال اور بھی کرنے پوسن انہوں کو. پہلا سوال یہ کرنا پوسی بھائی تیرے کان وچ کسی مولوی بانگ تو نہیں دیتی کیونکہ بانگ دے بڑے اثرات نے تو مرن لگے تک نشہ نہیں جانا بندہ. تے دوسرا سوال یہ کرنا پوسی بھائی تواڈے ابا جی دا نکاح کسی مولوی تو نہیں پڑھایا وہ بھی اسی پڑھانا ہے بانگا بھی اسی دینیاں. میں کہا نہ ہوئے چلے ہو اے گلاں نال موت اسرائیل علیہ السلام نو تو نہیں ٹالیا جا سکتا. میں کہا جڑے محلہ تسی سوندے ہو نا راتی کتےاں دے منہ چم کے جے ممتاز حسین قادری اوتھے کوئی نہ ہوئے گا تو گستاخی کہتے تو کتے بھی تانوں مار دین گے. ہن اس دے اوتے واقعہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو مکانا. امام ابن حجر اسقلانی انہاں کتاب لکھی الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ. آپ نے ایک واقعہ بڑا ایمان افروز لکھیا. انہاں آج کل دے حکمراناں واسطے تے جڑے گستاخان نے کیبلاں تے بیٹھ کے بک بک کر دین منہ دھوڑ دا پتہ نہیں تے عزت رسول دیاں گلاں کرنے. توجہ امام نے لکھیا کہ اے تاتاری ہلاکو خان منگولے مغل انہاں نے اعلان کیتا بڑے بڑے جرنیلاں نے اسا عیسائی ہونا ہے. سٹیج لگ گیا بڑے بڑے پادری آ گئے پوپ آ گئے بڑے بڑے جرنیل آ گئے ہلاکو خان دے. ہر تاتاری سٹیج ہوتے چڑھے تے او پادری انہوں دے سر ہوتے رنگ لاوے تے کہے جا بھائی تو عیسائی ہو گیا جا بھائی تو عیسائی ہو گیا. ایک پادری نو جوش آیا انہیں ویکھیا بھائی اج یا تھے عیسائیان تے یا تاتاریان اج مسلمان تے ہے کوئی نہیں اج حضور دے خلاف گل کرو اج سانو کس نے پکڑنا ہے تھے. امام کہندے ہیں امام ابن حجر اسقلانی فجال واحد منهم ينتقص النبی انہاں وچوں ایک کھڑا ہویا تے انہیں رسول اللہ دے خلاف سٹیج ہوتے گل کی تھی. بندہ کوئی نہیں دو ٹنگا والا اتھے مسلمان یا تاتاری تے یا عیسائی. لیکن امام کہندے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ. امام کہندے ہیں سٹیج دے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی. رب ہے وہ لنگڑے مچھر نہ نمرود نو مروا دیندا. امام کہندے ہیں جدوں انہیں رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی کتا ان سیدھا کھڑا ہو گیا. فلما اکثر من ذالک انہیں جدو امام الانبیاء دے خلاف دوسری گل کی تھی نا وصب القلب کتے جمپ لیا اچھڑیا رسا توڑیا
تے فخشمہ سٹیج تے چھاڑ مار کے اس پادری دے منہ تے چنڈ ماری انہیں خشم کہنے نک نو نک تے چنڈ ماری تے اس کتے نے تنبیہ کی تھی ظالمہ تو اس نیت نال اگر گستاخی کی تھی تے مسلمان کوئی نہیں تے آج یہ ڈیوٹی میری لگی آج یہ ڈیوٹی میری لگی امام کہنے فخلصو منو لوگ آ گئے انہاں کتے دا رسا ناپ لیا جا کے انہوں لوہے توئے کی تھی کتے نو دوبارہ بند دیتا فقال بعد من حضر حاضا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنگے لوگ بھی ہوندے حاضرین جو کسی نے کیا انہیں کیا یارا پادری نو انہیں کہ یار تینو کتا تاں تے نہیں لڑیا کہ تو حضور دے خلاف گل کی تھی لیکن جدوں گستاخی رسول ہو جائے تے عقل ٹکانے نہیں رہندی فقال کلا وہ کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں بل ھذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ وہ کہنے لگا نہیں کتا میں تاں نہیں لڑیا کہ میں حضور کے خلاف گل کی تھی بلکہ کتا بڑا غیرت والا سی عزیز النفس میں تقریر کر دیا انج انج تو اشارہ کیتا نا انج تے میرا ہاتھ کتے والا ہو گیا تے کتے سمجھا میں مارن دا اشارہ کر رہا تے رسا توڑ کے میں پی گیا عقل نہ رہی نا ٹھکانے امام کہندے پھر وہ سٹیج تے چڑھیا پادری ثم عاد الى ما كان فيه انہیں پھر رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی دوبارہ سونا مسلمانہ میری گفتگو بھی مک گئی امام لکھیا کیا گئے فرماندے فوسب القلب مرتن اخرى کتے نے دوبارہ جمپ لیا رسا توڑیا فقبض على زردمته پہلے تو انہیں چنڈ مار کے تنبیہ کی تھی تے کتے کہا تو بعد نہ آیا تے ہن کتے نے کی کیتا فقبض على زردمته انہیں دی جا کے شاہ رگ نپی تو کتے نے تے رب نے اس شکاری کتے نو امام کہندے طاقت کتنی دیتی کہ ایک لت انہیں دے منہ تے رکھی دوسرے سینے تے فقلا لوگاں دے آن تو پہلے دا سر تن نالوں جدا کر دیتا یہ رہے گا یوں ہی ان کا آخری گل میری گفتگو مک گئی انہاں لوٹیاں بسترے نہ کدی اسلام نہیں پھیلیا یہ گل یاد رکھنا اسلام جدوں بھی پھیلے گا حضور دی محبت نال پھیلے گا بڑے بڑے لوگاں دھماکے کیتے خودکش کیتے مسجداں برباد کیتیاں داڑیاں ویران کیتیاں فوج ماری پولیس ماری ملک وچ بدامنی رہی ممتاز حسین غازی حضور دی محبت 27 گولیاں ماری پوری دنیا تو پوچھو جس طرح اس واری میلاد منایا گیا کدی بھی نہیں منایا گیا اے ممتاز حسین قادری دی ہاں حضور دی محبت دے نہ جدوں گل ہوئے گی پھر دنیا تے عزت ہوئے گی پھر مسلمانوں دا وقار بحال ہوئے گا رحمان ملک بھی جڑے پہلے کہندے سی یہ مولویوں کو ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں رحمان ملک کہتا ہے جی گستاخ رسول میرے سامنے آ کے میں بھی مار دیں میں کہا جی بس 27 گولیاں ٹھنڈے ہو گئے ہو کیسی مر گئی سمجھ آئی بات اور شیری رحمان کہتی میں بھی عشق رسول میں جان دینے کے لیے تیار ہوں میں کہا جی اسی تو پہلے بھی کہتے سی بندے دے پتر بنو اور کام کرو حضور دی عزت و ناموس دے بارے گل کیتے کرو اپنے منہ سنبھال کے رکھے کرو توجہ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا قلب داغ محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ حضور کی محبت آخری بات امام نے کیا نتیجہ نکالا فرمایا فاسلم بسبب ذالک ناب 40 الف من المغل امام کہندے اے منظر جدو ویکھیا ہزاراں لوگ عیسائی ہو رہے سن تاتاری جدو نہ اے منظر ویکھیا کہ یار کتے نے اتنا کام کیتا حضور دی عزت واسطے بندہ مار دیتا تے 40,000 تاتاری مغل منگولے اے منظر ویکھ کے حضور دا کلمہ پڑھ گئے رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک